جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی خرید نہیں سکتا۔ گناہ نہیں چھوڑ رہا یہ فکر کی بات ہے، مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا یہ خطرے کی بات ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ ایک جاہل آدمی کی بات سنتے وقت کرتا ہے۔ رویوں کی زبان سب سے صاف اور خوبصورت ہوتی ہے، بغیر کچھ کہے سنے ساری بات کی سمجھ لگ جاتی ہے۔ سب سے بد نصیب انسان وہ ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ اپنی ذات کے اندر ایسا انسان ڈھونڈو جو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جینا جانتا ہو۔ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور برے حالات میں نا امید نہ ہونا اہل دانش کی نشانی ہے۔ کسی کی ذات پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے دامن پہ لگے داغ مت بھولو۔ ہم زندگی کے معیار کو بدلنے کی دوڑ میں انسانیت کے معیار سے گر گئے ہیں۔ دلچسپی کو عادت مت بننے دیں، کیونکہ عادت بڑھ کر طلب بن جاتی ہے، اور طلب جب بنتی ہے تو وہ انسان کی کمزوری بن جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے، وہ آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو موقع دینے والے کو کبھی دھوکہ اور دھوکہ دینے والے کو کبھی موقع نہ دو۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہوں۔ بیوقوف لوگ اپنے ذہن پر کنٹرول کرنے کی بجائے دوسروں کے ذہنوں پر طاقت آزمائی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہماری قابلیت کا اندازہ علم سے نہیں بلکہ ہمارے مہنگے کپڑے اور جوتوں سے لگایا جاتا ہے۔ زندگی میں اس قدر تیزی سے آگے بڑھو کہ لوگوں کی برائی کے دھاگے تمہارے پیروں میں ہی ٹوٹ جائیں۔ اگر آپ اپنی تعریف سننے کے بعد خوش ہونے کی بجائے اگر شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیں آپ کو عقل آ چکی ہے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا لیکن اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔